یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کے ذکر کی ترغیب پر ابھارنا اور ذکر اللہ کی استقامت کی دعوت دینا، اور صبح و شام، دن اور رات، سفر ہو یا حضر، اس کی پابندی کی ترغیب دینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ ہر چیز کی ایک معیار اور ایک حد اللہ نے بنائی ہے، لیکن جب ذکر اللہ کی باری آئی تو اللہ نے صاف طور پر قرآن میں کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بس کرتے ہی رہو، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ باقی ہر چیزوں کو اللہ نے محدود رکھا، نمازیں 5 ہیں فرض کی، روزے پورے سال میں 1 مرتبہ، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ اگر وہ بھی صاحب استطاعت ہو، اور زکوٰۃ پورے سال میں 1 مرتبہ۔ تو لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس میں کمی کی جائے، بلکہ اللہ نے اس کو جتنا ہو سکے اس کی اضافے کی ترغیب دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کی زندگی خوشحال گزارنا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ اللہ کی ذکر کی کثرت ہے۔ اگر قبر کی زندگی آدمی کے لیے راحت کا سامان بننا ہر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے ذکر اللہ کی کثرت کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر اللہ میں جو سب سے اہم چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ تمام ذکروں سے بڑھ کر ہے، اور اس کی تلاوت کا جتنا بھی اہتمام ہم صبح و شام کریں اتنا کم ہے۔ اس کے بعد یہ صبح و شام کی تسبیحات ہے، اور جس ذکر سے اپنے کو لگاؤ ہے، جس سے تعلق ہے، جس سے ایک انسیت پیدا ہو چکی ہے، اس کی چلتے پھرتے آدمی کی زبان پر ایک طرح کی کثرت ہو کہ یہ ذکر ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک طرح کی ہماری دلوں کے صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور مر بھی جائیں گے، دنیا سے ختم بھی ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انس کا سامان پیدا کرنے والا ہے، اور گویا کہ اللہ کی محبت کو اللہ کی معیت قبر میں نصیب کرنے والا ہے۔ لہذا اس کا جتنا بھی اہتمام کیا جائے بہت تھوڑا ہے۔ اسی لیے ہمارے 3 نمبر جو صفت اپنی ہے، علم و ذکر، دونوں کو ساتھ میں اسی لیے رکھا گیا ہے۔ علم ہے، ذکر نہیں ہے، اور کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کام ایسا ہی ہوگا جس طرح ایک آوارہ گردی کا ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ذکر ہے، خوب ہے، لیکن علم نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بھی ناقص ہے، اس لیے کہ علم تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر بندہ نہ خدا کو پہچان سکتا ہے نہ اللہ کے احکامات کو پہچان سکتا ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ ایک ہو ایک نہ ہو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں برابر ہوں گے تو پھر کام بھی اچھے سے ہوگا۔ جو بھی کام کرے گا آدمی تو وہ اس کی انتہا تک اور اس کے آخر کنارے تک جائے گا، ورنہ اگر ایک ہے ایک نہیں ہے تو پھر اکتا کر یہ چیزیں اس کو خود بخود دور کر دیں گی۔ تو یہی چیزیں اس میں کہی گئی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو اتنے میں مہاجرین نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مالوں میں سب سے بہتر مال کون سا ہے، اس لیے کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے سونے اور چاندی کے بارے میں، کہ جو سونا اور چاندی جو لوگ اپنے پاس خزانہ کر کے جمع رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو مہاجرین کو اس بات کا یہ بات دل میں پیدا ہوئی کہ کون سا مال بہتر ہے جس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری طرف سے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھ سکتا ہوں۔ مہاجرین نے کہا کہ بے شک آپ پوچھ لیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے
تو حضرت صوبان کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے چلا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ مہاجرین کو جب اس بات کا علم ہوا ہے کہ سونا اور چاندی جس کو آدمی خزانہ بنا کر رکھے گا اس کے لیے اس میں بہت ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، تو یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ ان میں سے ہر کوئی شخص یعنی تم میں سے ہر کوئی شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور دل سے اللہ کا شکر گزار رہے اور اپنے لیے ایسی بیوی کو تلاش کرے جو اس کے ایمان میں اس کی مددگار بنے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایسی بیوی کو تلاش کرے جو آخرت کے کاموں میں اس کے لیے اس کی مددگار بنے. یہ دونوں ایک ہی مطلب کے معنی ہیں، یعنی ایمان پر جو مدد کرے گی یا پھر آخرت کے قرب پر مدد کرے گی وہ ظاہر ہے کہ وہ مومنہ ہوگی جو آدمی کو دنیا سے غافل کر کے آخرت کی طرف زیادہ متوجہ کرنے والی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایک مرتبہ مکہ کے راستے پر جا رہے تھے تو ہمارا گزر ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا جس کا نام جمدان ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس جمدان پہاڑ کے پاس سے گزرو. تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والے لوگ آگے چلے گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ آگے بڑھنے والے یا رسول اللہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں وہ آگے بڑھنے والے مراد ہیں. ترمذی کی روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں جو آگے بڑھ گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر پر استقامت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ذکر ان کے تمام بوجھوں کو کم کر دیا ہوگا اور وہ بالکل ہلکے پھلکے ہونے کی حالت میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے کون سی عبادت افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو یعنی کون سے لوگ افضل ہیں درجے کے اعتبار سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں. تو سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجاہد جو اپنی تلوار کے ساتھ کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑ رہا ہے یہاں تک کہ اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے اور وہ خون میں بھی ڈوبا ہوا ہو پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے درجے میں اس مجاہد سے بڑے ہوئے ہیں. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کون سا جہاد اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، یعنی جس کا اجر بہت زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہاد اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے جس جہاد میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. پھر اسی طرح سائل نے کہا کہ کون سی نماز اچھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں اللہ کا ذکر خوب ہو، اور وہ زکوٰۃ سب سے بہتر ہے جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور وہ حج اور صدقہ سب سے افضل ہے جو زیادہ اس میں اللہ کے ذکر کی کثرت ہو. یعنی اللہ کے نبی نے ہر چیز کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی جس میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا گیا ہو. جب یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا اے ابو حفص یہ تمام کی تمام بھلائیاں تو ذکر کرنے والے ہی لے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک ہاں یہی لوگ تمام بھلائیاں لے کر گئے. تو لہٰذا میرے بھائیو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کام میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اپنی جو دعوت ہے یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے کہ اس میں ہم نہ دنیا کی کہتے ہیں نہ اپنی کوئی کہتے ہیں، اللہ ہی کی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کہتے ہیں. گرچہ زبان اپنی عربی نہیں ہے، جو ان سی بھی زبان ہو آدمی اللہ کا ذکر کرے تو اس میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تھوڑا بہت ہماری جو توجہ ہو قرآن کی طرف ہونی چاہیے. یہ قرآن یہ مین ہمارا اثاثہ ہے، یہ بنیاد ہے. اس سے ہٹ کر نہ ہم
یہاں کے ہیں نہ آخرت کے ہیں. قرآن پر ہمارا اس کی پکڑ اس پر پکڑ ہو، اور اسی طرح اپنی صبح شام کی تسبیحات ہیں، ذکر اللہ کا اہتمام ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، تنہا بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، اس وقت آدمی بیکار مشغول ہونے سے بہتر ہے. بیکاری جو ہے تنہائی یا پھر آدمی کا خالی رہنا اس کو غلط کام میں لگا دیتا ہے. یہ آدمی کو غلط کام میں لگانے سے پہلے ہی آدمی اپنے آپ کو ذکر اللہ میں لگا دے تو کتنا ہی اچھا ہوگا.